بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آج جیسے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کو بھول کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر ایسی بے راہ روی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس اپنے شہر میں فیصل آباد میں دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کی طرف دیکھوں، میں دوستوں کی زندگی کی طرف دیکھوں، اپنے بہن بھائیوں کی زندگی کی طرف دیکھوں، اپنی اولاد کی زندگی کی طرف دیکھوں تو بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم وہ نہیں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ ہم اللہ کے سوال بھی لوگوں سے کر دیتے ہیں اور اللہ کے معاملات بھی لوگوں میں طے کر لیتے ہیں اور خود یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، یہ جو دوزکی ہے، یہ یہودی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ وعدے کا پکا نہیں ہے، اس کو مرنا بھولا ہوا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ہم دوسروں کو سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں جہنم جنت کے، کیا یہ ہم نے دینے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے سوال نہیں ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دینے ہیں اس کے اعمال کے اوپر؟ کم از کم انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا خود کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر یہ جہنمی ہے، سب جہنمی ہے، تو ہم کون سا جنتی ہیں بھائی؟ ہمیں کون سے سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں بھائی؟ اللہ رب العزت نے صرف ان لوگوں کو عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور اللہ رب العزت نے کئی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے دنیا میں بھی بشارت دی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے فضائل اور جتنے اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی نمازوں پہ، چھوٹے چھوٹے ذکروں پہ جیسے اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور جیسے ہمیں کرنا چاہیے ویسے ہم کرتے نہیں ہیں۔ زندگی کو ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مزہ کرنے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ تھی، لیکن ہم نے اپنی آزاد زندگی کو ایسا بنا لیا ہوا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ کسی معاملات کی تمیز ہے۔ بس یہ ہے کہ مال آنا چاہیے جیسے بھی آ رہا ہے۔ نہ ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کم از کم یہ تو دیکھیں کہ کتنا ہم لوگ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں فی زمانہ ہمیں کم از کم دن میں کچھ 4-5 کام ایسے ضرور کرنے چاہیے جس میں کسی کی انوالومنٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تقریباً 2 یا 3 منٹ تنہائی میں جاتے ہوئے صرف اللہ کو یاد کرنا۔ اس کا ہوگا کیا؟ کل جب میدان حشر لگے گا نا، یوم حساب آئے گا، میری بھی ویڈیوز چلنی ہے، آپ کی بھی ویڈیوز چلنی ہے۔ ویڈیو سے مراد یہ نہیں جو میں اب بنا رہا ہوں، زندگی کی ریل چلنی ہے کہ بالغ سے ہو کر پوچھا جائے گا نا، 3 سوال پوچھے جائیں گے، زندگی دی کیسے گزاری، اولاد دی کیسے گزاری، مال دیا کیسے خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا سوال۔ اب یہ تینوں چیزوں میں یا اس جو اللہ رب العزت ہمیں دکھائیں گے تو نے ایسی زندگی گزاری، اس زندگی میں وہ پل جو نماز کے ہوں گے، جو حقوق العباد پورے کرنے میں ہوں گے، جو قربانی کی آج کل جن ہے جیسے ان شکلوں میں ہوں گے، یا وہ تنہائی کے وہ دن جس تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، وہ دن اس میدان حشر میں صرف وہی دن سکون سے گزرے گا۔ وہ دن سکون سے مراد وہ ٹائم جب آئے گا یہ راحت سکون میں آ جائے گا، ورنہ پسینے میں شرابور رہے گا گناہوں کی وجہ سے۔ اپنی زندگی کو کم از کم یہ سوچو کہ میں نے روز کے 5-7 منٹ تنہائی میں، ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، لیکن تنہائی میں بھی میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تنہائی میں بھی میں نے اللہ کو بات سنانا ہے کہ اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ یہ جون جولائی کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کوئی مذاق ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت اتنا جوش مارتی ہے جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور جس خلوص کا ہم پڑھتے چلے جائیں گے اس خلوص کے ساتھ اللہ کی رحمت جوش مارتی جائے گی۔ لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ ایسا کلمہ پڑھا ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہائے جب روتے تھے تو رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتے تھے ان آنسو کو پکڑتے تھے پورے جسم پہ مل لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا ایسا کیوں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مفہوم ہے، تشریح ہے کہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ جس جگہ پہ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کل جہنم کو کسی وجہ سے چلا جائے تو وہ حصہ جلے گا نہیں۔ آج کتنا ہم آنکھوں سے روئے۔ ایک اور صحابی رسول کا واقعہ ہے، جی آنکھوں کی ان کی خراب ہو گئی، گئے اس وقت کے حکیم کے پاس، پوچھا جی کیا اب کیسے کیا جائے؟ وہ کہنے لگے
کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں تھوڑی اور ٹائم نکال سکتی ہیں، بنائی آپ کی ختم نہیں ٹھیک ہو جائے گی، صرف تھوڑا سا یہ کام کریں کہ رونا ختم کریں۔ ہائے وہ صحابی رسول حکیم کے پاس کہنے لگے، ہائے وہ آنکھ ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے نہ روئے، جو اللہ کے لیے نہ روئے، اٹھے نہیں رونا چھوڑا۔ وجہ کیا تھی؟ حب اور محبت تھی۔ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زبردست ہے کہ اس کی ایک اللہ رب العزت نے ماں کی شکل میں ہمیں ایک دیا ہوا کہ دیکھو جیسے ایک ماں اخیر درجے تک اپنی محبت اپنے بیٹے کے لیے، اپنے ہر چیز کے لیے قربان کرتی، اس ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت انسان سے پیار کرتے ہیں، اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خود فرما رہے قرآن پاک میں، کدھر جا رہے ہو؟ کون ہے؟ مفہوم تشریح ہے، کون ہے میرے علاوہ تمہارا؟ کون ہے؟ کون تمہیں دے گا؟ بنی اسرائیل کا ہم واقعہ سنتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو باہر نکلے گا، جو گناہ ہے، گنہ گار ہے، اور میری آج سے نافرمانی نہیں، جب سے ہوا ہے تب سے لے کر آج تک نافرمانی ہی کرتا جا رہا ہے، وہ باہر نکلے گا تو بارش برسوں گا۔ پھر ہوا کیا؟ بارش برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہ اللہ رب العزت فرمانے لگے موسیٰ تو نے جب اعلان کیا نا کہ میری جو امت ہے اس میں ایک ایسا گناہ گار ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ باہر نکل جائے، تو اے موسیٰ اس نے میرے ساتھ یہ عہد و پیمان کر لیا، یا اللہ جب گنہ گار تھا اس وقت تو آپ نے نمایاں نہیں کیا، اب میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری عزت رکھ لے، بارش برسا دے۔ تو جب گنہ گار تھا اس وقت نہیں میں نے اس پہ کوئی کیا، کوئی عذاب اپنا، کوئی ایسا اس کی آزمائش نہیں ڈالی، اب تو صلح ہو گئی ہے، اب اسی نے ہی دعا کی ہے، اسی کی وجہ سے بارش ڈالی۔ اللہ رب العزت تو گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے، توبہ کرے، میری رحمت جوش میں آئے۔ اور توبہ بھی اس درجے کی نہیں، پہلے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور توبہ اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم صرف فارمیلٹیاں پوری کرتے ہیں، چاہے نماز کی ہے، چاہے ذکر عبادات کی ہے، چاہے جو بھی۔ جو مطلوب مسلمان ہے نا وہ ہم نہیں ہیں، جو مطلوب مومن ہے نا وہ ہم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے ضرور کر کے جائیں، اس دنیا سے جانا ہر کسی نے، موت ہر صورت آ کے ہمیں جکڑے گی، پکڑے گی، ہر صورت میں، چاہے ہم صحت مند ہیں، چاہے ہم بیمار ہیں، چاہے ہم دنیا کے حساب سے لوگوں کے سامنے بڑا فٹ بندہ ہے، بھائی ایکسرسائز کرتا ہے، بھائی یہ کرتا ہے وہ، نہ موت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بھائی۔ موت صحت مند کو بھی ویسے ہی آتی ہے، موت بیمار کو بھی ویسے ہی آتی ہے۔ جس کو ڈاکٹر جواب دے اور ڈاکٹر کہیں اس کو ابھی آدھے گھنٹے کا مریض ہے یا گھنٹے کا مریض ہے، ان کے کہنے سے تو نہیں، اللہ کے کہنے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو اس کی عیادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی چلا جاتا، وہ بھی زندہ ہوتا دنیا میں۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ کھلی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ایک ایک چیز اللہ نے کھلی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ کیا تم سوچتے ہو میں تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا؟ اللہ قرآن میں فرمانے مفہوم ہے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا اور تم سے پوچھوں گا تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہے گا میرا رب تو ہی ہے، تو ہی ربی اعلیٰ ہے، تو ہی رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے آپ کا کہنا کس قابل؟ جب کہا تھا مان لے اس وقت مانا کیوں نہیں؟ آج وقت ہے کہ ہم اللہ کے لیے روئیں۔ یہ آج ذی الحج کے جو دن ہے یہ بہت قیمتی دن ہے، اس میں کچھ ٹائم نکال کر اللہ کے لیے اللہ سے صلح کریں، اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ اللہ جو زمینوں آسمانوں کا، سارے انسانوں کا، ساری مخلوقات کا تنہا بادشاہ ہے۔ سوچو تو صحیح، الفاظ کتنے بڑے ہیں، تنہا بادشاہ، اکیلا بادشاہ اللہ رب العزت۔ کبھی سوچو تو صحیح، اللہ کی تعریف دیکھو تو صحیح، پھر اس تعریف کو دیکھتے ہوئے کو تو صحیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ان دنوں میں کتنی بڑی تسبیحات اللہ نے دی ہے، خدا کی قسم سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور اللہ ہی آخر میں کتنا پیارا الفاظ بولتا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ارے ہائے، کبھی تنہائی میں ان بولوں کی ضربیں لگا کے دیکھو، دل میں کتنا مزہ آئے گا۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، کسی کو نیکی کا دیں، کسی کو بدی کا دیں، کسی کو گنہ گار کا دیں، کسی کو جنت کا دیں، یہ اللہ کے سوال ہیں۔
یہ اللہ کے دینے والی چیزیں. لیکن ہمارے تک جو کچھ ہے، جو ہماری زبان ہے، جو اللہ نے ہمیں ایمان کی طاقت دی ہے، اس کے بل بوتے پہ بھی تو کچھ کرے نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، یہ ہر صورت بندے کے ساتھ شامل حال ہے، اس وقت تک جب تک وہ مر نہیں جاتا. مرنے سے پہلے جتنا ہو سکے روز 24 گھنٹے کی زندگی میں 5-10 منٹ نماز کے بعد یا کوئی بھی تنہائی میں صرف اللہ اور آپ ہوں، اللہ کی ذات کے سامنے گر گرائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اور بہن بھائیوں اور اولاد کے بارے میں بھی سوچیں کہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا گریبان پکڑیں کہ آپ کو تو دین کا پتہ تھا، ہمیں بتایا کیوں نہیں. تو اس لیے میری دعا ہے سب مسلمان مومنین بھائیوں کے لیے کہ اللہ سب کا حامی و ناصر، اللہ سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ سب کو ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خیر کا سبب بنے، اور اللہ سب کو ایسے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت پوری کی پوری انسان کو حاصل ہو اس کے اوپر. السلام علیکم.